السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیز میں ہوں قمر عباس رانا۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں جس کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کے متعلق اکثر نان مسلم اسپیشلی کرسچنز اور جیوز کہتے ہیں کہ جی دیکھیے جی یہ بات ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے، آپ کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، قرآن پاک میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی۔ تو وہ اس بات سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی کتابیں ہماری کتاب سے یعنی کہ قرآن کریم سے آگے ہیں۔ تو بات کیا ہے؟ بات ہے حیض کی، کہ عورت کو حیض کیوں آتا ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جن کا مطالعہ ہوگا تورات کا، انجیل کا، تو دونوں ہی بکس میں جہاں پہ یہ ذکر آتا ہے اماں حوا کا جب انہیں جنت سے نکالا گیا، تو دونوں ہی جگہ پر اس چیز کا ذکر ملتا ہے۔ بس تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یہاں پہ کہ قرآن پاک کے مطابق وہ گندم کا دانہ تھا اور یہود و نصارہ کے نزدیک وہ ایپل کا درخت تھا، یعنی کہ سیب کا درخت تھا۔ تو کیا ہوا کہ جب اماں حوا کو جنت سے نکالا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، تو اللہ نے ان سے کہا کہ جاؤ تم نکل جاؤ میری جنت سے، زمین پر رہو، فانی زندگی بسر کرو۔ اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا کہ میں اس جرم کی پاداش میں جو تم نے یہاں پر کیا، میں تمہارے اندر سے ہر مہینے خون نکالا کروں گا تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم نے کون سا جرم کیا ہے۔ تو یہ بات کرسچنز کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ ہم میں سے بیسٹ ہے، ہماری کتاب آپ کی کتاب سے بیسٹ ہے۔ تو اس چیز پہ میں نے کافی غور کیا، اور غور کرنے کے بعد آج حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہوئے بخاری شریف میں حیض کے موضوع پر جب بات ہو رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث ان کی ازواج سے یا دیگر صحابہ کرام کی وائف سے یا پھر دیگر جو صحابیہ عورتیں تھیں جو مسئلے مسائل پوچھنے آتی تھیں، تو جب وہ حائضہ ہوتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہتے تھے کہ یہ تو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کے مقدر میں لکھ دیا، مقدر میں لکھ دیا ہے۔ بہت غور کرنے والی بات ہے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ نے یہ چیز یعنی کہ حیض یعنی کہ مینسز اور آدم کی بیٹیوں کے مقدر میں لکھ دیے، یعنی کہ یہ تو اللہ نے لکھ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے۔ اور یہ جب میں اس چیز کو آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا تھا کہ ہم کوئی ایسی چیز جو کسی دوسرے مذہب کی ہو، جیسے کہ اہل کتاب کی، اسپیشلی یہود و نصارہ کی، کرسچن کی ہو یا جیوز کی، کہ وہ چیز جو ہمارے اسلام سے ٹکرائے نہیں، ہمارے اسلام کی کسی چیز کو رد نہیں کرے، اسے ہم وہاں سے ایز اے ایگزامپل لے سکتے ہیں۔ اور یہ چیز جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ ہمارے قرآن پاک میں ایسا نہیں لکھا ہوا، لیکن حدیث شریف میں یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ چیز عورتوں کے اللہ نے آدم کی بیٹیوں کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ سو ثابت ہوا کہ ہمارے پاس یہ والا ٹاپک بھی ہے، بس تھوڑا سا اسے سوچنے کی، تھوڑا سا سرچ کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہماری کتاب ہر طرح سے پرفیکٹ ہے اور ہر طرح سے مکمل ہے۔ یہ آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے حدیث شریف، اور آپ اسے کنفرم بھی کر سکتے ہیں، نمبر بھی ساتھ ہے۔ یہ بخاری شریف کی جو جلد نمبر پہلی جلد ہے، وہاں پہ آپ حیض کا ٹاپک نکالو گے تو وہاں پہ آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ امید ہے یہ میرا جواب انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے بہت ان کے علم میں اضافہ کرے گا، اور وہ لوگ، وہ نان مسلم اسپیشلی کرسچنز اور جوز جو اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری بک میں یہ حیض کے متعلق انفارمیشن نہیں ہے، تو ان کو بھی جواب مل چکا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو، پوری دنیا کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔